السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو چوتھی کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا سبق نمبر ہم کریں گے 12، حکیم عبدالحمید۔ تو ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے، آپ لوگوں نے مشہور دواخانہ سنا ہوگا نا ہمدرد، اس کی بنیاد ان کی ہی رکھی ہوئی ہے۔ تو ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے حکیم عبدالحمید۔ یہ حکیم عبدالحمید ہندوستان کے عظیم شخصیتوں میں سے تھے۔ تو یہ چیپٹر میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سمجھا دوں گی، ریڈنگ کر رہی ہوں، آپ لوگ بھی پہلے ریڈنگ میری سن لیجیے گا، اس کے بعد آپ لوگ بھی ریڈنگ کر لیں گے، اس کے بعد ہم لوگ مشق وغیرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو حکیم عبدالحمید جو ہے ہندوستان کی عظیم شخصیتوں میں سے تھے، یعنی بہت بڑے شخصیت جو ہے ان میں سے ایک ہے یہ۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ملک و قوم کی خدمت تھا۔ اس خدمت کا سلسلہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جاری ہے، یعنی انہوں نے خدمت اپنی زندگی میں بھی تو کیا اور ان کی خدمت جو آج تک جاری ہے، یعنی انہوں نے جو ہے ہمدرد جو دواخانہ قائم کیا ہے اس سے آج تک ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے مطلب مستفیض ہو رہے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے جو یعنی ہمیشہ جاری رہے گا۔ اس کی خدمت کا سلسلہ جو ہے، یعنی ان کا جو یہ خدمت ہے صدقہ جاریہ کی طرح ان کے لیے جاری ہے آج تک۔ حکیم صاحب سن 1908 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ جب وہ 13 سال کے تھے ان کے والد حکیم عبدالمجید کا انتقال ہو گیا۔ ہندوستان کا مشہور ہمدرد دواخانہ انہی کا قائم کیا ہوا ہے۔ والد کے انتقال کے بعد اس دواخانے کی ذمہ داری کم عمری ہی میں عبدالحمید کے کاندھے پر آ پڑی۔ انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے اس چھوٹے سے دواخانے کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ پرانی دہلی کے علاقے لال کنویں میں آج بھی یہ دواخانہ قائم ہے۔ اس دواخانے سے لاکھوں مریض شفا پا چکے ہیں اور ہزاروں اب بھی فیض اٹھا رہے ہیں، یعنی ابھی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے جانے کے بعد بھی، ہے نا۔ یونانی دوائیوں کو عام کرنے کے لیے حکیم صاحب نے یہ دوا سازی کی ابتدا کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمدرد میں بننے والی دواؤں کی مانگ دنیا بھر میں ہونے لگی۔ قدرت نے حکیم عبدالحمید کے ہاتھ میں بڑی شفا دی تھی۔ ان کے نبض تھامتے ہی مریض اطمینان اور دلی سکون محسوس کرتا تھا۔ وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد میں فراخ دلی سے کام لیتے تھے۔ فراخ دلی یعنی بڑے دل سے، بالکل کھلے ہوئے دل سے کام کرتے، وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ ہمدرد دواخانے سے انہیں مفت دوائیاں ملتی تھیں۔ حکیم صاحب کی عوامی خدمات صرف دوا علاج ہی تک محدود نہیں رہی۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی سماجی اور تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے جامعہ ہمدرد کی بنیاد ڈالی، یعنی جامعہ ہمدرد جو ہے اسکول اور کالج اور اس میں یونیورسٹی ہے نا، تو اس کی بنیاد بھی جو انہوں نے ڈالی تھی۔ اور ہمدرد دواخانہ ان کے والد صاحب جو عبدالمجید ہے ان کی قائم کی ہوئی، اور یونانی دوائیوں کو عام کرنے میں جو ہے حکیم عبدالحمید کا ہی ہاتھ ہے، کہ یونانی دوائیاں آج کل دیکھیے کتنی عام ہو چکی نا، انگریزی دوائیاں لوگ چھوڑ رہے ہیں، یونانی دوائیوں کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اس میں سائیڈ ایفیکٹ وغیرہ نہیں ہے۔ تو جامعہ ہمدرد کی بنیاد ڈالی، جس میں اسکول سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک کی تعلیم کا عمدہ انتظام کیا گیا، یعنی جامعہ ہمدرد جو ہے اس میں اسکول کی تعلیم بھی ہے اور یونیورسٹی یعنی بڑی تعلیم تک کا بھی، بڑی تعلیم یعنی یونیورسٹی کی لیول تک کی بھی تعلیم اس میں ہے نا ملتی ہے، یعنی بی اے ایم اے وغیرہ سب تعلیم اسی میں مل رہی ہے۔ انہوں نے مقابلے کے امتحانوں کے لیے ہمدرد اسٹڈی سرکل قائم کیا۔ اس سے فائدہ اٹھا کر بہت سے طلباء سول سروسز یعنی اعلیٰ سرکاری عہدوں کے امتحانات میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اردو کی ترقی اور علمی ادبی سرگرمیوں کے لیے بستی حضرت نظام الدین اولیاء میں غالب اکیڈمی قائم کی۔ حکیم صاحب کے مزاج میں بہت زیادہ سادگی تھی۔ مال و دولت کے باوجود وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے۔ اس کمرے میں صرف ایک چٹائی، ایک میز، ایک کرسی، ایک ٹیبل لیمپ، چند برتن اور ایک صندوق تھا۔ آرام و آرائش کا کوئی سامان نہ تھا۔ اکثر فخر سے کہتے تھے کہ میرا یہ جوتا 15 سال پرانا ہے۔ لباس کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ کھانے پینے میں بھی سادگی برتتے تھے۔ اس سادگی نے ان کی شخصیت کو پر اثر بنا دیا تھا، یعنی ان کی سادگی ان کے لیے بہت عظیم شخصیت کا درجہ دے رہی تھی ان کو۔ حکیم صاحب بہت کم بولتے تھے،
غیر ضروری باتیں بالکل نہ کرتے، جو بات کرتے مکمل اور جامع ہوتی، اور ان کی ذات باتیں کم اور کام زیادہ کی روشن مثال تھی۔ ایک پروگرام میں لوگوں نے ان سے تقریر کرنے کی درخواست کی۔ حکیم صاحب نے فرمایا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج بھی صبح سویرے سے رات گئے تک کام میں مصروف رہتا ہوں۔ کم سے کم نوجوانوں کو میں یہی رائے دوں گا کہ وہ اتنا عرصہ ضرور کام کریں۔ یعنی ان کا جو رول تھا یا لاجک کہہ سکتے ہیں کہ باتیں کم اور کام زیادہ، تو وہ باتیں کم کرتے تھے اور کام ان کے نا بات جو کرنا نہیں، جو ان کا کام بولتا تھا، ہے نا۔ تو نوجوانوں کو بھی یہی کہنا چاہتے تھے کہ کام زیادہ کرو، میں صبح سے لے کر رات تک کام کرتا ہوں، میں یہی چاہتا ہوں کہ نوجوان بھی یہی اتنا عرصہ تک ضرور کام کریں۔ حکیم صاحب انسانوں کے درمیان تفریق کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ تفریق یعنی فرق، یعنی چھوٹے بڑے کی، امیر غریب کی، یہ ساری فرق جو ان کو وہ مٹا دینا چاہتے تھے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، غریب ہو یا امیر، وہ ہر ایک سے یکساں اخلاق سے پیش آتے۔ یکساں یعنی ایک جیسا، سیم۔ ہمدرد کے ملازموں کی ایک بار پکنک ہوئی۔ حکیم صاحب بھی اس پکنک میں شریک تھے۔ بے تکلفی کا ماحول تھا۔ وہ کچھ کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے اچانک پیچھے کی طرف مڑ گئے۔ معلوم ہوا کہ ان کی پیٹھ ڈرائیور کی طرف ہو رہی تھی۔ انکساری صبر و قناعت، خود اعتمادی، لگن، محنت اور وقت کی پابندی ان کی شخصیت کی نمایاں خوبیاں تھیں۔ یعنی وہ پکنک میں جو ہے انہوں نے کھاتے کھاتے جو ہے وہ مڑ گئے۔ کیوں مڑ گئے تھے؟ کیونکہ ان کو محسوس ہو گیا کہ جو ڈرائیور میرے پیچھے بیٹھا ہے ان کی طرف میری پیٹھ ہو رہی، تو وہ مڑ کر ان کو دیکھنے لگے نا کہ ان کی طرف جو وہ پیٹھ نہ ہو۔ یعنی کہ انکساری والا جذبہ تھا ان کے اندر، ڈاؤن ٹو ارتھ بولتے ہیں نا جیسے۔ تو ان کی جو یہ خوبیاں ہیں، انکساری، صبر و قناعت، خود اعتمادی، لگن، محنت، وقت کی پابندی، ان کی خوبیاں تھیں۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے انہیں پدم شری اور پدم بھوشن کے اعزازات سے نوازا۔ اعزازات یعنی انعام۔ پدم شری اور پدم بھوشن مطلب ہندوستان کے جو بڑے بڑے انعام ہیں تو وہ سرکار نے دیے۔ حکیم عبدالحمید کا انتقال 22 جولائی 1999 کو ہوا اور انہی کی قائم کردہ یونیورسٹی جامعہ ہمدرد میں انہیں دفن کیا گیا۔ تو دیکھیے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ کتنی عظیم شخصیت تھے کہ انہوں نے جامعہ جو قائم کیا، اس کا فائدہ آج تک مسلمان تو اٹھا ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوسری غیر قوم بھی اٹھا رہی ہیں نا۔ تو اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، ہے نا، کہ اس کا ثواب جو ان کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ تو دیکھیے ہمارا جو چیپٹر یہیں پر کمپلیٹ ہو گیا۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو مطلب یہ چیپٹر اچھا لگ رہا ہوگا، سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، بہت ایزی ہے۔ آپ بھی ریڈنگ کیجئے گا، اور میں اپنی ویڈیو بھی یہیں پہ کمپلیٹ کر رہی ہوں کیونکہ ویڈیو ہو گئی ہے بڑی۔ اگلی ویڈیو میں ہم مشق وغیرہ کریں گے، الفاظ معنی وغیرہ، ہے نا، سوال جواب وغیرہ کریں گے۔ تو آپ لوگ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ پسند آ رہی ہے تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کیونکہ بہت سارے بچے ایسے جن کے پاس بکس وغیرہ نہیں ہیں نا، ابھی لاک ڈاؤن میں انہوں نے خریدی نہیں ہوگی یا انہیں ملی نہیں ہوگی، تو آپ لوگ ان تک میری ویڈیو پہنچائیے شیئر کر کے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔